أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے بعض یعنی کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر شریک بناتے ہیں یا اللہ کے سوا اور شریک بناتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، حالانکہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ انہیں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوا کرتی ہے. ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اور اگر جان لیں وہ لوگ جو ظالم ہیں جب وہ عذاب دیکھیں گے، اس وقت کی حالت ان کو معلوم ہو جائے تو وہ سمجھ جائیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری طاقت صرف اللہ ہی کے لیے. وان اللہ شدید العذاب، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یاد کرنے کے لائق ہے وہ موقع جب برات کا اظہار کریں گے، یعنی الگ ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی، جن کی بات مانی گئی، ان سے الگ ہو جائیں گے جنہوں نے ان کی اتباع کی تھی. اور جب دیکھیں گے وہ عذاب، وتقطعت بہم الاسباب، تو ٹوٹ جائیں گے سارے تعلقات یا ٹوٹ جائیں گی ساری امیدیں. وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، اور کہیں گے تب وہ لوگ جو پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے کہ کاش ہمیں ایک بار واپسی مل جاتی. فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے بیزاری اختیار کرتے جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہو گئے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، یوں ہی اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا ان کے عمل بیکار ہوتے ہوئے، ضائع ہوتے ہوئے، یا ان کے خلاف حسرت بن کر. وما هم بخارجین من النار، اور وہ نکل ہی نہیں سکتے ہیں آگ سے. اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھایا کرو زمین کی وہ چیزیں جو حلال بھی ہیں اور
پاک بھی ہیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیچھے پیچھے چلا کرو شیطان کے نقش قدم، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو بس تم کو حکم کرتا رہتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم کو اکساتا رہتا ہے اس بات پہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں۔ پچھلی آیات میں حق تعالی شانہ نے اپنی وحدانیت فی العبادت، یعنی عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس چیز کو دلائل سے بیان کیا تھا، اور انسانی عقل کو مخاطب کیا گیا تھا کہ تم اگر غور و فکر کرو تو اللہ کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا اور عبادت میں کسی کو شریک نہ بنانا، یہ وہ چیزیں ہیں، اس کے لیے کسی پیغمبر، نبی، رسول یا کتاب کا بھیجنا ضروری نہیں تھا۔ یہ تو انسان کی فطرت میں اللہ نے ایسی چیز رکھی ہوئی ہے، اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جیسے بچے کو پیدائش کے بعد بھوک لگتی ہے تو وہ رونے لگتا ہے، اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ وعظ و تبلیغ کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم کو جب بھوک لگے گی تو تم رونا، یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے۔ اسی طرح یہ چیز تو فطرت انسانی میں داخل ہے، لیکن انسان پھر بھی غفلتوں، لاپرواہیوں کا شکار ہو کر جب حقیقت سے دور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی مہربانی سے، اپنی شفقت اور رحمت و عنایت سے انسانوں کی رہبری کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا۔ انہوں نے آ کر سمجھایا، دلائل سے، براہین سے، علامتوں سے، نشانیوں سے، استدلال سے، موقع بموقع ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوموں کو اور اپنے علاقے کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ ورنہ اول انسان حضرت آدم علیہ السلام، جہاں سے انسانیت کی بنیاد ہے، وہ تو جس جگہ پلے بڑے، جہاں ان کی نشو و نما ہوئی، وہ تو حق تعالی شانہ کی جنت تھی، ان کو تو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو نسل کو بھی یاد رہنا چاہیے تھا ہماری اصل کیا ہے، لیکن وہ بھول گئے۔ اب یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب پیغمبر آئے تو تسلیم کر لیں، لیکن پھر ہٹ درمی کی تو کتابیں بھیجی گئیں، پھر نہیں مانا تو نہ ماننے والوں پر عذاب آیا کہ اسی طرح ڈریں گے۔ ایک ایسی قوت و طاقت جو ہے نہ ہمیں نظر آتی ہے نہ ہمارے دسترس میں ہے، وہ بغیر کسی اعلان کے ہماری چاہتوں کے خلاف، ہماری مرضی کے خلاف ایسے حالات برپا کر دیتی ہے جو ہم نہیں چاہتے۔ جیسے اس وقت کے حالات، یہ خود بتا رہے ہیں کہ کوئی ما فوق الفطرت، کوئی طاقت ایسی ہے جس کا ساری کائنات پہ ایسا اثر اور نفوذ ہے، ایسا اس کا عمل دخل ہے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کوئی روک نہیں سکتا۔ جب اس کے ارادے میں اور اس کی مشیت میں اور اس کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا تو اس کی عبادت میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ اس بات کو پیچھے سمجھایا گیا تھا دلائل کے ذریعے سے کہ ان فی خلق السماوات والارض، تم کو اللہ نے عقل دی ہے، تم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو، زمین و آسمان کو دیکھو، پھر زمین و آسمان کے درمیان وہ چیزیں جو تم کو نظر آتی ہیں، نہریں ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، باد و باراں ہیں، پہاڑ ہیں، شجر حجر ہیں، پھر انسان خود ایک کائنات ہے۔ یہ اپنے سر سے لے کے پیر تک اس وجود میں ہی اگر غور و فکر کرے نا کہ میری مرضی کے بغیر ہی میں بڑا ہونے لگتا ہوں، اور میری مرضی کے بغیر ہی میں بوڑھا بن جاتا ہوں، میری مرضی کے بغیر ہی میں بیمار ہو جاتا ہوں، اور میری چاہت کے بغیر ہی میں پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہوں، میرے ارادے ٹوٹتے ہیں، میری چاہتیں پوری نہیں ہوتی، میرے سامنے ایسے کٹھن حالات آتے ہیں جن کا میں سامنا نہیں کر سکتا، تو کون ہے جو میرے اوپر یہ حالات لا رہا ہے؟ جو اتنی زبردست قوت و طاقت والا ہے وہی اس لائق ہے کہ اس کی بات مانی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لیکن اس کے باوجود حالت کیا ہے، ان آیات میں اب بیان کیا گیا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ، یعنی کچھ انسان، اور کچھ سے مراد ہے ایک بڑی جماعت ایسی ہے، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے بغیر کچھ اور لوگوں کو بھی بنا لیتے ہیں یا اور چیزوں کو بھی بنا لیتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ اندادا، شریک۔
آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ جب شروع ہوئی تھی تو اس کے تیسرے رکوع میں یہ لفظ آیا تھا. وہاں میں نے بتلائی تھی ایک بات آپ کو کہ اندادہ ند کی جمع ہے اور ازداد ضد کی جمع. یاد ہے؟ ایک لفظ ہے ند، ایک لفظ ہے ضد. اللہ کی نہ کوئی ند ہے نہ اللہ کی کوئی ضد ہے. یہ کتابوں میں تو میں نے کہیں نہیں دیکھا، لیکن مجھے اس بات میں ان لفظوں میں غور کرنے سے ایک بات سمجھ میں آئی. یہ غلط بھی ہو سکتی ہے کہ صحیح بھی ہو سکتی ہے کہ مد مقابل دو طرح کے ہوتے ہیں. انسان کے سامنے جو آدمی کام کرنے میں اس کا مددگار ہوتا ہے یا رکاوٹ ڈالتا ہے، یہ دو چیزیں ہیں. اگر وہ مددگار ہے تو اس کی مرضی سے بنائیں. جیسے نائب امام کس کی مرضی سے بنتا ہے؟ امام صاحب کی. اور امام کس کی مرضی سے بنتا ہے؟ مقتدی. گھر میں باپ بوڑھا ہو جانے کے بعد اپنے گھر کے کسی ایک فرد کسی بچے کو ذمہ داری سونپ دیتا ہے. یہ جو اب نائب بنا ہے کس کی مرضی سے بنا؟ یہ بھی کبھی کبھی رکاوٹ ڈالے گا، یعنی بڑے کی اصل کی مرضی کے خلاف کرے گا، لیکن یہ قابل برداشت ہوتا ہے کیونکہ اس کو ہم نے خود بنایا. جیسے فیکٹری کا مالک اپنا سارا کاروبار اور فیکٹری اور کارخانہ بعد میں اپنے بچے کے حوالے کر دیتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ جس نہج اور طریقے پر باپ کام کر رہا تھا بیٹا بھی ایسا کرے. بہت ساری جگہ اختلافات بھی ہوں گے، لیکن یہ اختلافات قابل برداشت ہوتے ہیں. ایسے شریک کو جو محبت میں بنایا جائے اس کو کہتے ہیں ند. اور دوسرا ہوتا ہے جو ضد میں مقابلہ آتا ہے، جیسے الیکشن میں ایک کے مقابلے میں دوسرا آ جاتا ہے. حکومتوں میں ایک حکومت کے مقابلے میں دوسری حکومت آتی ہے. اقتدار پر قبضہ کرنے والے کے مقابلے میں اپوزیشن کا کوئی لیڈر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ بھی اس کے خلاف کام کرتا ہے، لیکن یہاں آپسی اختلافات بڑھ جاتے ہیں کیونکہ یہ قابل برداشت چیز نہیں ہوتی ہے. اصل مقتدر کے لیے جس کے پاس اقتدار ہو، عہدہ ہو، اس کے لیے اس آدمی کا کوئی کام بھی قابل برداشت نہیں. وہ اس کو اپنا حریف سمجھتا ہے. حریف میں نے دشمن. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ند نہیں، کوئی ضد نہیں. یعنی نہ تو اللہ نے اپنی مرضی سے کسی کو اپنا مددگار بنایا کہ جی یہ نبی یا رسول یا فرشتہ اس کا کسی درجے میں مددگار ہے، شریک ہے. اس نے دوستی کر کے، رشتہ داری کا لحاظ کر کے، اپنی محبت میں اس کو یہ عہدہ دیا ہے. لہٰذا اس کے عمل دخل میں کبھی کبھی اللہ کے خلاف بھی اگر خدا نخواستہ کوئی کام یہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کر لے گا. جیسے مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا اور اس دور کے جاہل مسلمانوں کا عقیدہ. وہ کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ نہیں، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، مگر یہ اللہ کے پیارے ہیں. وہ بتوں کو کہتے تھے، ہم بزرگوں کو کہتے ہیں. صرف الفاظ کی ہیرا پھیری. وہ کہتے تھے اللہ کے پیارے ہیں، ان کی عبادت ہم اس لیے نہیں کرتے کہ یہ خدا ہیں. وہ کہتے تھے ان کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. یہ اللہ کے پیارے ہیں، جب ان کی بات مانیں گے، ان سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی یہ قریب ہیں. یہ وہاں کہہ سن کے سفارش کر کے ہمارا مسئلہ حل کروا دیں گے. تو سفارش کون کرے گا؟ تعلقات والا. قرآن نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده. کس کی ہمت ہے جو سفارش کرے؟ نہ کوئی فرشتہ سفارش کر سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر کر سکتا ہے. یہ ولی، بزرگ، اولیاء اللہ، ان کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اللہ باذنہ. ہاں، سفارش کرنے کی اللہ جس کو اجازت دے اور جس کے حق میں اجازت دے بس اسی حد تک سفارش کر سکتا ہے. تو پھر یہ اپنا اختیار ہی نہ ہوا. اور ضد کہتے ہیں اس کو جو حریف ہو، مد مقابل دشمنی میں کھڑا ہو. تو اللہ کا مد مقابل دشمنی میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ کس کی ہمت ہے، کس کی طاقت ہے جو اللہ سے مقابلہ آرائی کرے اور پھر بچ جائے؟ تو نہ کوئی ضد ہے نہ کوئی ند ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے نہیں ہم نے دوسرا خدا تو نہیں گھڑا، ہم تو اسی کو مانتے ہیں جس کی ابراہیم دعوت دیتا تھا. یہ مکہ میں جو ہم نے بت گھڑ رکھے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں. یہ ان کے پاس ایک دلیل تھی، اور یہی آج کل کے غافل جاہل مسلمانوں کے پاس بھی دلیل ہے. کہتے ہیں یہ بزرگان دین اللہ کے پیارے ہیں، ان نے اتنی عبادت کی ہے کہ ان کی عبادت کی وجہ سے اللہ نے ان کو محبوب بنایا. اتنی بات تو صحیح ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اولیاء اللہ، علماء اور صلحاء اپنی عبادت کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے اللہ کے ہاں محبوب بن جاتے ہیں. لیکن پھر وہ محبوب ہی رہتے ہیں، وہ خدا نہیں بنتے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار نہیں دیتا کہ جو چاہے تم کرو، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ بنا لیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یحبونہم کحب اللہ. ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے.
اس سے معلوم ہوا محبت انسان کی ایک ایسی فطری چیز ہے جہاں اس کے قابو سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ بہت ساری جگہ انسان محبت کرتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ماں باپ سے محبت کرنے کے لیے انسان کو کوئی ارادہ نہیں کرنا پڑتا، اولاد سے محبت کرنے کے لیے ماں باپ کو کوئی ارادہ نہیں کرنا پڑتا۔ میاں بیوی کے آپسی تعلقات میں ایک دوسرے کی ہمدردی کے لیے، دوست کا دوست کے لیے جو اپنا جذبہ ہے، اس کے لیے اس کو کوئی باضابطہ سوچنا اور ارادہ نہیں کرنا پڑتا، یہ فطرت میں ہے یہ چیز۔ اگر محبت مذموم ہوتی، بری چیز ہوتی، تو پھر اللہ منع کرتے کہ یہ تو محبت کرتے ہیں، ان سے محبت نہیں کرنی چاہیے، لیکن فرمایا محبت کرتے ہیں، یہ بری بات نہیں تھی، لیکن ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، یعنی اس محبوب کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، اس کو خالق نہیں مانتے، مالک نہیں مانتے، لیکن با اختیار مانتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں صاحب قدرت مانتے ہیں۔ حالانکہ ایمان کی علامت یہ ہے اور اسلام کا اور دین کا تقاضا یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کے دل میں سب سے بڑی محبت اللہ، سب سے مضبوط محبت اللہ کی۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، ایک محبت ہوتی ہے عقلی، ایک محبت ہوتی ہے طبعی۔ طبعی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ سوچنا نہیں پڑتا، اس کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، اور اس کے لیے آزمائش کی ضرورت نہیں۔ باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے، اس کے لیے باپ کو آزمائے گا کوئی؟ یہ فطری چیز ہے، سب کو پتہ ہے، لولا لنگڑا ہو، معذور ہو، تب بھی باپ کے دل میں اس کی محبت ہو۔ لیکن عقل یہ چاہتی ہے کہ سب محبت کرنے والے لوگ اپنے محبوبوں کو جمع کر لیں، جن سے ان کو محبت ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہے، بیوی ہے، دنیا کا مال و متاع ہے، ساز و سامان ہے، جو بھی دنیا کی چیزیں جن سے انسان کو فطری محبت اور لگاؤ، ان سب کو جمع کر لو۔ ان کا تقاضا کچھ اور ہو اور اللہ کا تقاضا کچھ اور ہو، تو اس وقت یہ کس کی بات مانے گا؟ ایمان عقلی محبت کا تقاضا کرتا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ اس وقت سب کو ٹھکرا دو لیکن اللہ کی بات مانو، تب پتہ چلے گا محبت ہمیں کس کی زیادہ ہے۔ ہم سب بھی اگر اپنے دل کو ٹٹولیں گے نا تو ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان گھبراتا ہے۔ جو ایمان کا تقاضا ہے محبت، وہ محبت ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا تقاضا ہم سے کرتے ہیں، ہم وہ کام نہیں کرتے، اور ماں باپ دوست کہتے ہیں ہم وہ کام کرنے لگتے ہیں، تو کس کی محبت زیادہ ہوئی؟ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی غیر مسلم ہمارے ماں باپ کے بارے میں، ہماری اولاد کے بارے میں، ہمارے اپنے بارے میں برا بھلا کہے تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، لیکن بہت حد تک لوگ برداشت بھی کر لیں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں چلو اب اس نے گالی دی تو اس کو کیا کریں، لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا ایمان والے کی موجودگی میں اللہ کی یا قرآن کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو بے نمازی آدمی بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، وہ اپنی جان دے دے گا لیکن چپ نہیں رہ پائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان والے کے دل میں عقلی محبت اللہ تعالیٰ کی بھری ہوئی ہے، یہ اسی کو قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والا چاہے کسی درجے میں بھی ہو، عقلی محبت اللہ ہی کی غالب ہوگی، وہ ماں باپ کی بے ادبی برداشت کرتا ہے، اللہ رسول کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور کافر کو یہ چیز حاصل نہیں ہے، اس کی ساری محبتیں ان کے ساتھ ہیں، وہ اللہ کا نام تو لیتے ہیں، لیکن اب ایک چیز بڑے خطرے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اللہ تعالیٰ سے اتنا بیزار ہے، ان کو اللہ سے اتنی نا امیدی ہے کہ اللہ کے سامنے تو وہ کسی مصیبت میں ہاتھ پھیلانے کو تیار نہیں، بلکہ جب دیکھو شکوہ، جب دیکھو شکایت۔ لیکن بزرگوں سے، اولیاء اللہ سے محبت کے اتنے دعوے کہ ان کے نام پر قربانی دینے کو، نظر نیاز چڑھانے کو، اپنا گھر بار چھوڑ کر ان کے آستانوں پر جانے کو، ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ جو بزرگوں کے نام پر اپنے مسائل حل کرنے کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، اگرچہ مفاد پیچھے ہیں، یہ اس کا عشر عشیر 10واں حصہ بھی اللہ کے لیے کرنے کو تیار نہیں، یہ آدمی خطرے میں ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ جو دنیا میں مسلمان کی حیثیت سے جی رہے ہیں، قیامت کے دن کافروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ عقلی محبت ان کے اندر نہیں رہتی، وہ پھر غیر سے اتنی توقعات جوڑ لیتے ہیں، اتنی محبتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت بالکل صفر ہو جاتی ہے۔ یہ تو ان کا حال ہے کہ ان کو محبت بتوں سے زیادہ اور ایمان والوں کو اللہ سے زیادہ۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے ایک بات فرما رہے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں نا، یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مانیں گے کہ ساری قوتیں طاقتیں اللہ کے لیے ہیں، جب اسی کے لیے ہیں تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔
ڈی سی کو بڑی طاقت ہے، ڈی سی کام نہیں کرتا تو اس سے چھوٹے درجے کا اے ڈی سی ہے، اگر کسی کے تعلقات اس کے ساتھ وہ سمجھتا ہے چلو اگر وہ نہیں کرتا تو ایک آدمی تو ہے جس کو کچھ نہ کچھ پاور ہے، اس کے ساتھ میرے رابطے ہیں. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ پوری طاقت اللہ کے پاس، لیکن ان کے پاس بھی، اولیاء اللہ کے پاس، بزرگوں کے پاس، زندوں مردوں کے پاس. جب مکہ کے مشرک کہتے تھے کس کے پاس ہے؟ بتوں کے پاس. اور مسیحی لوگ جو عیسائی ہیں، نصارہ، وہ کہتے ہیں حضرت مسیح ہی کے پاس سب کچھ ہے. ان کو اللہ سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی حضرت عیسیٰ سے محبت ہے، اور ان کو اللہ سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی حضرت مریم سے محبت ہے عیسائیوں. اور یہودیوں کا حال یہ ہے کہ یہودیوں کو اللہ سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی حضرت عزیر سے محبت ہے. اللہ سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی ان کو حضرت یعقوب سے محبت ہے، اگرچہ وہ محبت بھی فرضی. جیسے مسلمان اللہ اور رسول کے بارے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا نا، وہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت عزیر کے بارے میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں، باقی اللہ کے بارے میں کیا ہوتا رہے اس کی ان کو پرواہ نہیں. تو قرآن فرماتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ سمجھتے ہیں شاید تھوڑی بہت طاقت ان کو ہے، کل یہ بچا لیں گے، اسی لیے اس غلط فہمی میں ہے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ظالم لوگ، یہ حد سے بڑھنے والے لوگ اگر دیکھ لیں، یرا کا معنی دیکھنے کے، اور یہاں اس کا ترجمہ ہے اصل میں جاننا. اگر جان لیں یہ ظالم لوگ وہ حالت جب یہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. یَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اس طرح ترجمہ کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے پھر آسانی رہے اگر ترجمہ پڑھیں. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے، آپ پہلے دیکھیں اصل عبارت کا ترجمہ. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ جو ظالم ہیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے وہ عذاب. کیا مطلب؟ یعنی جس وقت یہ قیامت میں پہنچ کر عذاب کو دیکھیں گے نا، اس وقت جو حالت ان کی ہوگی، اگر وہ حالت اس وقت دنیا میں ان کو حاصل ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے کل کیا ہم دیکھیں گے اپنی آنکھ سے، تو یہ دنیا ہی میں یہ بات مان لیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں. جب ہے ہی نہیں کسی کے پاس طاقت تو بچائے گا کون؟ جب کوئی بچا نہیں سکتا تو کسی کے دروازے پر جائیں کیوں؟ جب ہم کسی کے دروازے پر نہیں جائیں گے تو یہ مستحق عبادت کیسے ہو گیا؟ تو سب سے تعلقات، توقعات ٹوٹیں گے، اور کس سے جڑیں گی؟ لیکن ان کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک وقت آئے گا. ان اللہ شدید العذاب، یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے کہ قیامت میں جب یہ تابع اور متبوع دونوں پہنچیں گے، گمراہ کرنے والے اور ان کی وجہ سے گمراہ ہونے والے، گمراہی کے قائد، لیڈر، اور پیچھے پیچھے چلنے والے. یہ کہتے ہیں یہ بچائے گا، وہ کہتے ہیں ہم کریں گے تمہارا مسئلہ حل. اس لیے ایک کے دروازے سے کاٹ کر جگہ جگہ ان کو جوڑ رکھا ہے. جب قیامت میں اللہ کے ہاں پہنچیں گے، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، برات کا اعلان کر دیں گے وہ جن کی اتباع کی گئی، جو لیڈر قسم کے لوگ تھے نا گمراہی کے، وہ کل قیامت میں جا کر ان کو کہیں گے تم ہمیں کیا کہتے ہو، ہمارا تو تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، ہم نے تھوڑا ہی تم کو کہا تھا ہماری بات مان، تمہارے پاس دین آ گیا تھا، ہم اگر گمراہ تھے تم کیوں گمراہ ہوئے، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نہیں تمہیں بچا سکتے. تو یہ بڑی پریشانی ہوگی کہ عین موقع پر جہاں امید لگی ہے وہ امید ٹوٹ جائے. ورأوا العذاب، اور یہ سارے کے سارے عذاب دیکھیں گے. اچھا، قیامت کے دن جب یہ پہنچیں گے تو قرآن پاک نے جگہ جگہ یہ بات کہی ہے. آپ دیکھیں ایک عجیب و غریب مضمون آ رہا ہے، صفحہ نمبر اس کا ہوگا 8واں پارہ، آپ کھولیں. صفحہ نمبر 161، 161، 8واں پارہ ولو اننا، جہاں ختم ہوتا ہے اس سے ایک ورق پہلے. ولو اننا 8واں پارہ، اس کا لاسٹ پیج بھی کھل گیا. اس کی آپ دیکھیں چوتھی آیت، چوتھی لائن، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، ہے نا؟ یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر چل رہا ہے ان کی قوم کے ساتھ کہ وہ آئے، ان نے کہا انا بما ارسل به مؤمنون، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے. یہ واقعہ بیان کیا ہے قرآن پاک نے، اس وقت کیا ہوا کیا ہوگا.
قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون، یہ آیت ہے نا. قال الذین استکبروا، جو بڑے بندے تھے دنیا میں، لیڈر، وہ لوگ کہیں گے انا بالذی آمنتم به کافرون، انہوں نے کہا ان لوگوں سے جو کمزور تھے کہ تم صالح پر ایمان لائے ہو، تم اس پر ایمان لائے ہو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. یہ آیت جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں کمزور طبقہ ایمان لایا حضرت صالح پر. یہ کمزور طبقہ، یہ جو بڑے لوگ تھے نا، ان کے تابع تھا، ان کے دباؤ میں تھا. تو ان نے جا کر ان کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو. وہ کہنے لگے کہ ہم تو ایمان لے آئے اس لیے کہ ہمارے سامنے صالح نے ایسی باتیں رکھی ہیں جو قابل رد تردید نہیں ہیں. تو وہ کہنے لگے اچھا تم ایسا کرتے ہو تو جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا رد کرتے ہیں. یہ ایک واقعہ دنیا میں ہو چکا، دنیا میں ہی بڑے لوگوں نے دامن جھاڑ دیا ہے ان سے. کل اسی کا بہانہ لیں گے، کہیں گے ہم نے تو تمہیں دنیا میں کہہ دیا تھا نا کہ ہمارا راستہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ ہے. تو وہاں وہ کہیں گے نہیں جی ہم تو تمہارے پیچھے تمہارے ساتھ ساتھ چلتے تھے. تو اسی 8ویں پارے میں پہلے بھی آپ کو حوالہ وہ آیت کا دے کے آیا ہوں، وہاں آیا ہے کہ وہ پہلے دوسروں پر لعنت کریں گے اور دوسرے پہلوں پر، اور بعد والے کہیں گے یا اللہ ان کو ڈبل سزا دے، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا. تو اللہ فرمائیں گے ان کو بھی ڈبل ملے گی، تمہیں بھی ڈبل ملے گی. یہاں کسی کی وجہ سے کوئی گمراہ نہیں، یہاں تو جو بھی کفر کی حالت اور شرک کی حالت میں آیا ہے اس کو اس کی کفر اور شرک کی سزا ملے گی. ان کو ڈبل اس لیے ملے گی کہ خود بھی گمراہ ہوئے، تم کو بھی گمراہ کیا. تم کو ڈبل اس لیے ملے گی کہ تم خود گمراہ ہوئے، اور دوسری بات یہ کہ تم گمراہوں کے پیچھے چلے، حق والوں کے پیچھے نہیں چلے. تو ہوگا کیا نتیجہ؟ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، سارے تعلقات ٹوٹیں گے. یعنی وہاں کوئی کسی کی دوستی کسی کے کام نہیں آئے گی، نہ رشتہ داری کام آئے گی، اور اس کے ساتھ جس سے امیدیں ہوں گی وہ ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی، اور بالکل انسان اکیلا رہ جائے گا اور اپنا سر پیٹ کے رہے گا. پھر یہ جو پیچھے چلنے والے ہیں یہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش ہمیں ایک مرتبہ آج دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دیا جاتا اور یہ بھی ہمارے ساتھ واپس آتے. اب تک تو ہم نے غلطی کی، اب ہم دنیا میں جا کر ان کی بات نہ مارتے، ان کا رد کرتے ہم کہ تم غلط ہو، ہم تمہارے راستے پر نہیں چلیں گے. لیکن اب ایسا ہو نہیں سکتا. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا جو شرک کی حالت میں مر جائیں، ان کے تمام اعمال چاہے وہ اچھے ہی کیوں نہ ہوں، وہ بھی اور برے تو ہیں ہی، ان کے اعمال کو حسرت بنا دے گا ان کے خلاف. حسرت بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو. یا حسرت کا مطلب یہ ہے کہ سب ضائع ہو جائیں گے اور یہ پھر حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، تمنا کریں گے کاش کوئی ایسی چیز ہوتی جو آج بچ جاتی. کچھ بھی نہیں بچا، سب کا سب تباہ ہو گیا. وما هم بخارجین من النار، یہ جو حصہ ہے نا وما هم بخارجین من النار، یہ یہاں اس طرح آیا ہے اور پیچھے کئی مرتبہ یہ آ گیا ہے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے. یہاں وہی بات بیان کی گئی ہے، انداز بدل دیا ہے. ما هم بخارجین من النار، کبھی بھی نہیں نکلیں گے جہنم سے. جب نکلیں گے نہیں تو مطلب ہمیشہ ہمیش وہی، یعنی یہ امید ہی چھوڑ دیں کہ کبھی ان کی رہائی ہوگی. نہ ماننے والے نہ منوانے والے، دونوں کے دونوں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہاں تک ایک مضمون مکمل ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت میں بھی کسی کو اپنا شریک نہیں چاہتا، نہ کوئی اس کا شریک. جب وہ ایسا ہے تو پھر اپنی ضرورتیں مانگنے کے لیے ہم کسی کے دروازے پر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں جب سب کچھ میں ہی ہوں، عبادت کا حق بھی میرے ہی لیے اور شریک بھی میرا کوئی نہیں، تو تم کسی دوسرے کے دروازے پر کیوں جاؤ گے؟ تمہاری ضرورتیں اور حاجتیں میں پوری کرتا ہوں. کیا ہیں وہ حاجتیں اور ضرورتیں؟ سب سے بڑی ضرورت انسان کی یہ پیٹ ہے، سب سے بڑی ضرورت. صبح اٹھتا ہے انسان تو کس کی فکر لگی ہے؟ پیٹ کی. شام کو جاتا ہے تو سب سے پہلے کھانا چاہیے. تو قرآن نے اسی کو بیان کیا یا ایھا الناس، اے لوگو. یہاں ایمان والوں کو خطاب نہیں، اے انسانوں، کیونکہ یہ بھوک، یہ ضرورت، یہ ہر کسی کی. کلو، کلو کا مطلب ہے کھاؤ، لیکن میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کھایا کرو. کھاؤ کا مطلب نہیں کہ ضروری تم کو کھانا ہے، کھایا کرو کا مطلب ہے جب بھی تم کو کھانا ہو تو کیا کھاؤ؟ مما فی الارض، جو زمین میں ہے. کھانے کی چیز تو وہی، آسمان سے تو تم کچھ لا نہیں سکتے، تو اب زمین میں جو کچھ ہے وہ تم کھاؤ گے تو ہر چیز نہیں کھانا. ایک تو وہ کھانا حلال جو حلال ہو، دوسرا وہ جو طیب.
حلال اور طیب کا کیا معنی ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں حلال طیب ایک ہی چیز ہے، یعنی حلال چیزیں کھاؤ. بعض علماء فرماتے ہیں حلال اور طیب میں ایک اشارہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے حرام کر دی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جیسے خنزیر حرام ہے، خون حرام ہے، مردہ جانور حرام ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے خود اپنے اوپر حرام کر رکھی ہیں. جیسے مکہ کے مشرکوں نے 7ویں پارے میں آ رہا ہے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ جانوروں کے نام رکھے تھے انہوں نے، اور کہتے تھے یہ جانور حرام ہے. بعض جانور ایسے تھے کہتے تھے عورت نہیں کھا سکتی، عورتوں پر حرام ہے، ہم کھائیں گے، عورتوں پر حرام کر رکھے. وہ آگے تفسیر آ رہی ہے. ایسے یہود و نصارہ نے کچھ چیزوں کو حلال کر رکھا تھا، کچھ کو حرام، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر چربی کو حرام کیا تھا. حرمنا علیہم شحومہما، اللہ تعالیٰ نے چربی حرام کر دی ہے. کس پر؟ یہود و نصارہ پر. ہمارے لیے جائز ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں، تو ایک تو وہ ہے جو مکمل حرام، اس سے بچو. طیب کا مطلب ہے وہ چیز جو حلال تو ہے مگر اس وقت اس کی صورت ایسی ہے کہ اس کا کھانا ناجائز ہے. مثال کے طور پر چوری کا مال، چوری کے چاول اگر کوئی لے آئے تو چوری کے چاول ناپاک تو نہیں ہوتے؟ ناپاک تو نہیں ہوتے نا، پاک تو ہیں، لیکن شریعت نے اس کو تمہارے حق میں چوری کی وجہ سے ناجائز قرار دیا. ایسے ہی سود، ایسے ہی رشوت، ایسے ناجائز کسی کا حق دبا لینا. یعنی کھاؤ تو پہلے یہ دیکھو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں. نمبر 2، یہ چیز کھاؤ تو پھر یہ بھی سوچو طیب ہے. طیب کا مطلب ہے طبیعت بھی اس کو چاہتی ہے یا نہیں. اس لیے شریعت نے بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیا ہے. جن کو شریعت نے حرام کیا اس میں جہاں اور بہت سارے فائدے ہیں، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کے کھانے سے طبیعت خراب ہو سکتی ہے، صحت بگڑ سکتی ہے، عقل میں فطور آ سکتا ہے، لا علاج بیماریوں میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ خنزیر، سائنس کہتی ہے کہ ہر وہ بیماری جو انسان کو لگتی ہے یہ ہر جانور کو لگے ضروری نہیں، لیکن خنزیر کو لگتی ہے. جیسے ہارٹ اٹیک خنزیر کو ہوتا ہے، شیر کو نہیں ہوتا. کتے کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، سانپ کو نہیں ہوتا، خنزیر کو ہوتا ہے. ایسے گردے فیل خنزیر کے ہو جاتے ہیں، باقی جانوروں کے گردے فیل نہیں ہوتے. ایسے ہی خنزیر چونکہ ہر جگہ منہ مارتا ہے بدکاری کے لیے، گندی چیزیں کھاتا ہے، تو جس کو آج کی زبان میں ہم ایڈز کہتے ہیں، کینسر، یہ خنزیر میں ہے، باقی جانوروں میں یہ وائرس نہیں ہے. تو جس جانور کے اندر تمام بیماریاں انسانوں والی پائی جاتی ہیں اس کو کھانے سے یہ بیماریاں جلدی انسانوں میں پیدا ہو جائیں گی. اور اس وقت کی تحقیق بھی بتا رہی ہے کہ یہ جو بیماریاں پھیلی ہیں جن ملکوں سے آئی ہیں وہاں کے لوگوں کا یہی کھانا تھا، انہی جانوروں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. تو اللہ نے ان کو اس لیے بھی حرام کر دیا ہے کہ اس کی وجہ سے انسانی صحت بگڑ جاتی ہے. اس میں تمہارے لیے بھی فائدہ ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. شیطان کے نقش قدم پہ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ شیطان جن چیزوں پر تم کو آمادہ کرتا ہے اس کی باتیں نہ مانا کرو. شیطان کے مقابلے میں شریعت کی بات کرو. شیطان تو تم کو کہے گا یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. تمہاری طبیعت کے اندر شیطان ایسی ایسی چیزیں ڈالے گا کہ تم جائز کو ناجائز کہو گے، ناجائز کو جائز کہو گے، حلال کو حرام کہو گے، حرام کو حلال کہو گے. تو اس کے لیے قرآن نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، نفرت اس کی پیدا کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو وہ تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا، اور دشمن کی بات کوئی نہیں مانتا، اور کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے کہ تمہارے بابا کو جنت سے نکال کر اس عالم جہنم میں پہنچا دیا. یہ بھی تو ایک جہنمی ہے. مصیبتیں ہی مصیبتیں یہاں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی وقتی طور پہ حضرت آدم علیہ السلام سے. وہ پیغمبر بھی ہیں، پہلے انسان ہیں، اور ذریعہ بن گیا شیطان، اور جنت کی نعمتوں سے محرومی ہوئی، اور دنیا کے پھر حالات کا سامنا ان کی پوری نسل کو کرنا پڑا. اور کتنے انسانوں کو کل قیامت کے دن یہ جہنم میں لے کر جائے گا، بڑی تعداد ہوگی جہنمیوں کی. ایسا کھلم کھلا دشمن ہے، بجائے اس کے کہ تم اس سے نفرت کرتے، اس سے محبت کر کے اس کی باتیں مانتے ہو. اور جو تمہارا محسن ہے، مشفق ہے، پروردگار، وہ تم کو کہتا ہے تو اس کی باتیں نہیں مانتے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، دیکھتے نہیں کہ وہ تو تم کو جب بھی بات کہتا ہے تو دو ہی باتیں کہتا ہے، ایک تو سوء و فحشاء. سوء و فحشاء کے معنی بعض علماء نے ایک ہی بیان کیے، برائی کی باتیں. بعض فرماتے ہیں نہیں، یعنی سوء میں اور فحشاء میں تھوڑا سا فرق ہے. سوء کہتے ہیں اس برائی کو جس کو انسان اپنی طبیعت سے سمجھ سکتا ہو کہ یہ کام کیا ہے، برا. جیسے چوری، چوری کو ہر انسان برا سمجھتا ہے، ہر مذہب میں. ایسے ہی زنا، بدکاری، ایسے ہی ظلم و ستم، اس کو انسانی فطرت سمجھتی ہے کہ یہ غلط. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو انسان اپنی عقل سے برا نہیں سمجھ سکتا،
بظاہر دیکھنے میں وہ اچھے کام لگتے ہیں لیکن شریعت نے ان کو منع کیا ہے. جیسے سود لینا. اب دنیا بھر سود لے رہے ہیں، ان سے پوچھو وہ کہتے ہیں اس میں کیا ہے، سود لینے میں کون سی برائی ہے، ان کو برائی سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں زنا کرنا گناہ ہے، مگر کسی کی نام بیوی جا رہی ہے تو اس کو دیکھنے میں، بات کرنے میں یا اس کے ہاتھ لگانے میں کون سی ضرورت ہے، یہ ان کو برا نہیں لگتا. اس وقت کی جو ہماری جو تہذیب بنتی جا رہی ہے نا، بن گئی ہے بلکہ اس تہذیب کے اندر بہت سارے گناہوں کی حالت ایسی ہو گئی کہ اب اس کو گناہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ سامنے والا انکار ہی کر دے گا. تو شیطان تو تم کو ہمیشہ بہکاتا ہے. کچھ تو وہ چیزیں جن کو تم گناہ مانتے ہو، گندا سمجھتے ہو، برا سمجھتے ہو، ان کا بھی تم کو حکم دیتا ہے. بدکاری، زنا، چوری، ڈکیتی، قتل، غارت گری، یہ بھی. اور بہت ساری چیزیں ایسی جن کو تم گناہ نہیں سمجھتے، داڑھی منڈانا، سر کے مختلف ڈیزائنوں کے بال بنانا، عورت مرد کی شکل بنائے، مرد عورت کی شکل بنائے، دونوں کا ایک ساتھ اختلاط، سود، رشوت، اس کو کوئی بھی برا نہیں سمجھ رہا. شیطان تم کو ان چیزوں کو بھی حکم دے گا، ان پر بھی تم کو آمادہ کرے، کیونکہ وہ دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے تباہی کے میدان میں اترے ہی. بعض علماء فرماتے نہیں، سو اور فحشا میں اور ایک فرق ہے. شریعت نے جس گناہ پر حد رکھی ہے، حد کا مطلب سمجھتے سزا، جیسے زنا کرنے پر سنسار، یا زنا کرنے پر اگر شادی شدہ نہیں ہے تو کوڑے، شراب پینے پر کوڑے مارے جائیں گے، کسی پاک دامن عورت پر الزام لگاؤ تو کوڑے مارے جائیں گے، چوری کرے اور چوری کی وہ مقدار جو شریعت نے طے کی ہے وہ ثابت ہو جائے تو ہاتھ کاٹا جائے گا. ان کو کہتے ہیں وہ گناہ جن کے اوپر شریعت نے حد یعنی سزا مقرر کر کے رکھی ہے. یہ سزا لازماً دینی ہے، ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. فحشا سے مراد ہے یہ گناہ، اور سو سے مراد ہے وہ گناہ جن کے اوپر شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی. جیسے جھوٹ بولو تو اب اس پر شریعت نے کوئی سزا تو نہیں رکھی ہے، سود پر کوئی، اس پہ جھوٹ بولنے پر. ایسے ہی کسی کے ماں بہن بیٹی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے تو اس پر شریعت سزا مقرر نہیں رکھتی، لیکن خود یہ گناہ قیامت میں اس پر سزا لگی. تو وہ کبھی تم کو اس گناہ میں مبتلا کرتا ہے جس میں دنیا میں تمہارے اوپر آفت آتی ہے، ہاتھ کرتا ہے، سنسار ہوتے ہو، سولی چڑھتے ہو، قتل کیے جاتے ہو. اور کبھی اس گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے کہ دنیا میں تو تم بچ جاتے ہو لیکن آخرت میں جا کر پکڑے جاؤ. اور تم کو مجبور کرتا ہے ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تمہیں معلوم نہیں ہے. الزام لگاؤ اللہ پر، بہتان باندھو. بہتان کی ایک شکل وہ ہے جو مکہ کے مشرک باندھتے تھے، ایک وہ ہے جو آج کا مسلمان باندھ رہا ہے. یہ زیادہ خطرناک ہے. وہ کیا بہتان باندھتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہی تو ان بتوں کو بنا رکھا ہے اپنا پیارا، اور اللہ ہی نے تو ہم کو حکم دے رکھا ہے ایسا کرو، اور اللہ ہی نے تو کہہ رکھا ہے ہم کو ایسا کرو. وہ جو جانور انہوں نے کچھ حلال کیے تھے نا، کچھ حرام، اس کے بارے میں وہ یہی کہتے تھے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ حرام ہے یہ جانور اور یہ جانور حلال ہے. اور آج کا مسلمان کیا کہتا ہے یہ کیسے دین ہو سکتا ہے؟ ان کو جب کوئی دین کی بات بتاتی نا کہتے توبہ توبہ توبہ، یہ دین، یہ تو بڑا سخت دین ہے. اس کا مطلب ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ ہی نے حقیقت میں یہ کیا ہے تو پھر اس نے ظلم کیا. اور قرآن کہتا ہے ہمارا رب کبھی ظلم للعبید، تمہارا رب تم پر ذرہ برابر ظلم کرنے کو روا نہیں. تو یہ بھی ایک بہتان ہے، یہ بھی ایک الزام. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بس کیا کہیں، مجھے کو مصیبت میں پھنسا رکھا ہے، مجھ سے ہی ضد ہے. تو بہت ساری وہ باتیں جو ہمارے زبان زد عام ہیں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں یا فراخی میں بہت زیادہ دولت جب سامنے آتی ہے، نشہ ہوتا ہے، ہم اپنی زبان سے وہ باتیں کہتی ہیں جو کہہ دیتے ہیں جو براہ راست اللہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی، جن سے ایمان چلا جاتا ہے. تو شیطان کافروں سے بھی، مشرکوں سے بھی یہ باتیں کہلاتا ہے، اور ایمان والوں سے بھی ایسی باتیں کہلا کر ان کا ایمان سلب کر دیتا ہے. لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی بات مانو، اور وہ رازق ہے تو اس نے تمہاری روزی کا انتظام کیا ہے، اور تمہاری مصلحت کے اعتبار سے کچھ چیزوں کو حلال اور طیب بنایا ہے کہ اس کو حرام کیا ہے. جیسے کھانے پینے میں حلال اور حرام ہے، اسی طریقے سے عقیدے اور نظریے اور عمل میں بھی حلال اور حرام ہے. کھانے پینے میں بھی حلال اور حرام کا لحاظ رکھو، عمل میں بھی. ان دو چیزوں کو ساتھ بیان کیا نا تو میرے ذہن میں ایک بات یہاں یہ آئی کہ انسان جب غلط کھائے گا تو عمل بھی غلط کرے گا. اگر نیک عمل کرنا ہے اور اس کو اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے تو اس کو اپنی پہلے روزی ٹھیک کرنی پڑے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں
کہ اس آیت کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنائے. مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں کہ جو دعا کرے فوراً قبول ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ تو سعد کو مستجاب الدعوات بنا دے، حالانکہ اگر آپ ایسی دعا کرتے تو کیا بن جاتے. حضور نے فرمایا سعد مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو حرام سے بچو، حلال کھاؤ. تم حلال کھاؤ گے مستجاب الدعوات بنو گے. یاد رکھو جس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا جہنم کی آگ ہی اب اس سے پیدا ہونے والے جسم کی طاقت اور گوشت کی گندگی کو صاف کرے. اور 40 دن تک حرام ایک لقمہ کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوگی. یہ حدیث ہے. اس سے معلوم ہوا کہ عقیدہ جب بگڑتا ہے نا انسان کا تو اس کے پیچھے بھی اس کی گندی روزی ہوتی ہے، اور عمل جب بگڑتا ہے تو اس کے پیچھے بھی گندی روزی ہوتی ہے. اس وقت مسلمانوں کے آپ دیکھو عقائد بھی بگڑ رہے ہیں اور اعمال بھی، اور پھر دیکھو اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے. مختلف وجوہات بتائیں گے بتانے والے فلسفی لوگ، لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ روزی غلط ہے. پیٹ میں جو جا رہا ہے نا، یہ پیٹ میں جانے والا رزق غلط ہے، کہیں حرام ہے، کہیں ظلم و زیادتی کا مال ہے، کہیں مشکوک مال ہے. سب میرے پیٹ میں بھی یہ جا رہا ہے، آپ کے پیٹ میں بھی یہ جا رہا ہے. جو بچنا چاہتا ہے نا بچ کے وہ کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہو رہا ہے. اس وجہ سے ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے چلو جی مولوی صاحب سے دعا کراؤ. آج مولوی صاحب بھی روتا رہتا ہے بیچارہ تو دعا قبول نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں یہ بھی ایسا ہے. اصل میں اس کی بد عملی کا اثر نہیں ہے. مولوی صاحب اولیاء اللہ بڑے بیچارے اعمال کے پابند ہیں. عمل ان کا ایسا ہے کہ ان کی آہ فوراً عرش پر پہنچنی چاہیے، مگر جو اندر روزی گئی ہے نا، کسی کی دعوت میں کھا لیا بیچارے بچتے کسی نے ہدیہ دے دیا حرام کا، کسی نے ادھر سے رشوت کا پیسہ لیا، ادھر کپڑوں کا سوٹ لا کر دے دیا مولوی صاحب کو عید پہ، اس نے وہی لگایا ہے. تو حدیث میں آیا حرام کا لباس پہن کر، حرام کی روزی کھا کر، حرام کا پانی پی کر یا رب کرتے رہو گے فانا یستجاب. اللہ دعا کہاں قبول کرے گا جب تک حرام جسم کے اوپر لگا ہوگا. تو مولوی صاحب سے لے کے مقتدی تک، امام صاحب سے، پیر صاحب سے لے کے مرید تک، مفتی صاحب سے لے کے سوال پوچھنے والے تک، بزرگ سے لے کے عامی تک، ہمارا حال یہی ہے کہ ہمارے پیٹ میں اس وقت رزق مشکوک ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر دیکھو تو حرام ہے. اس لیے سب مل کر بھی دعا کرتے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی. اب اگر کسی آدمی کو مستجاب الدعوات بننا ہے تو اس کا آسان صورت اور